لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي القدمي الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صفينا سمات الكتاب اسمين نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جمیلوں میں بسایا کس نے میرے قرآن مصیبتوں سے لگایا کس نے تھے تو وہ آقا تمہاری مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ کرے منتظر فردا ہو ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے بڑی فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خواہوں میں تاریخ قرآن ہو کر واجب الاحترام عزیزان گرامی آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، استقبال رمضان کے عنوان سے کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ اس آیت میں ایمان والوں کو خطاب کیا گیا کہ اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ روزے صرف اس امت پر فرض نہیں ہوئے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اگرچہ اس کی نوعیت مختلف تھی، احکام میں قدر فرق تھا۔ جب کسی کو یوں کہا جائے کہ یہ کام تم سے پہلے لوگ بھی کر چکے ہیں تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ ایک جو ہیبت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ کم ہو جاتی ہے۔ لعلکم تتقون، اس روزے کا مقصد تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ جب تک کسی چیز کا مقصد سامنے نہ ہو اس وقت تک اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ کسی کو یوں کہنا کہ یہ ٹیبلٹ کھاؤ گے تو درد کم ہو جائے گا، اب ٹیبلٹ کھانا آسان، انجیکشن لگاؤ گے تو انرجی محسوس کرو گے، توانائی آ جائے گی، تو انجیکشن لگانا آسان۔ کاٹ پیٹ کریں گے تو فضلہ اور مواد نکلے گا اور تمہیں مزہ آئے گا، تو کاٹ پیٹ کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں فرمایا کہ تم میں تقوی اور پرہیزگاری آ جائے گی، اور جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات کا اگر فوکس دیکھیں تو وہ تقوی ہے۔ نماز اس لیے پڑھو کہ بے حیائی سے رک جاؤ، برے کام چھوڑ دو۔ حج ایسا کرو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ اس میں بے حیائی نہ ہو، نافرمانی نہ ہو اور جھگڑا نہ ہو۔ روزہ اس لیے رکھو تاکہ تم میں خوف خدا آ جائے۔ تو یہاں پر بھی رمضان المبارک کی فرضیت کا حکم دے کر اس کا مقصد بتلایا گیا، لعلکم تتقون۔ برانے چالی دے میزانین چالی ایکو لکم کا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک پورے سال کی برکت کا خلاصہ ہے، یعنی 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں کی برکت رمضان میں رکھ دی گئی۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے یوں بھی فرمایا کہ رمضان کو 11 مہینوں سے وہ فضیلت اور نسبت حاصل ہے جو یوسف علیہ السلام کو اپنے 11 بھائیوں پر فضیلت حاصل ہے۔ وہ 11 بھائی ایک طرف، یوسف علیہ السلام کی فضیلت ایک طرف۔ اور پھر فرمایا کہ جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں مکمل ہوتا ہے، اسی طرح انسان دنیا کے پیٹ میں رمضان میں 9 مہینے میں مکمل ہوتا ہے۔ آپ اگر محرم سے شمار کریں،
محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، یہ 9واں مہینہ ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں مکمل ہوا 9ویں مہینے میں، انسان دنیا کے پیٹ میں روحانی طور پر مکمل ہوا 9ویں مہینے میں، رمضان میں۔ چونکہ رمضان کا معنی ہی جلا دینا، یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے اور ایمان کو جلا دیتا ہے۔ اب کسی کا رمضان گناہوں کو نہ جلائے، کسی کا رمضان اس کو متقی نہ بنائے، کسی کا رمضان اس کو بخشش کا پروانہ نہ دے، کسی کا رمضان اس کی روحانی ترقی کا سبب نہ بنے، کسی کا رمضان اس کو اللہ کی نظر میں بلند نہ کرے، تو اس کا رمضان اس کے لیے کوئی خاص فائدے کی بات نہیں لایا ہے۔ اسی لیے مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پورا سال کی برکتوں کو اللہ رمضان میں جمع کر دے، اور پورے رمضان کی برکت کو اللہ آخری عشرے میں جمع کر دے، اور آخری عشرے کی برکت کو اللہ طاق راتوں میں جمع کرتے ہیں، اور طاق رات کی برکتوں کو اللہ شب قدر میں اور لیلۃ القدر میں جمع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا جس کا رمضان اچھا گزرا پورا سال اچھا گزرے گا۔ رمضان میں جس کی پریکٹس اچھی رہی، نمازوں کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، تلاوت کا اہتمام، ذکر کی پابندی، نظروں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، گناہوں کو ترک کر دینا، تہجد کا اہتمام، صدقہ اور خیرات، قیام اللیل اور تراویح کی عبادت، اپنے نفس پر مشقت ڈال کر بھوک پیاس کو برداشت کر لینا، اپنی نیند کو کم کر لینا، مسجد میں زیادہ وقت گزارنا، بازاروں میں کم وقت گزارنا، لوگوں کے ساتھ خدمت اور تعاون کا جذبہ پیدا کرنا، ایثار کا جذبہ پیدا کرنا، سخاوت کا جذبہ پیدا کرنا، جو اس رمضان میں صحیح پریکٹس کر لے گا 11 مہینے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اب رمضان کی یہ فضیلت ہمارے ذہنوں میں ہے، استحضار کے ساتھ ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہیں۔ جیسے آدمی بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دعا مانگے گا قبول ہوگی۔ تو لوگ یہاں سے پلان کرتے ہیں کہ ہم جب بیت اللہ میں جائیں گے تو نظریں نیچی ہوگی، جب تک قریب نہ چلے جائیں اور بیت اللہ بالکل سامنے نہ ہو اس وقت تک نظر نہیں اٹھائیں گے، اور پھر پہلی نظر ڈال کر خوب دعائیں مانگیں گے، پوری تیاری کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، پریپریشن کے ساتھ وہ یہاں سے جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان بھی ایک بہت نسبت والا، بہت فضیلت والا، بہت قیمتی مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ روزہ داروں کے لیے جنت کا ایک دروازہ خاص ہے جس کو باب الریان کہتے ہیں۔ تو رمضان سے پہلے بھی ہم بالکل وہی تیاری کریں کہ جیسے ہی چاند نظر آئے گا اور اللہ نے توفیق دی میں رمضان میں انٹر ہو جاؤں گا، تو چاند نظر آتے ہی پہلی ہی رات سے میں تمام گناہوں کو چھوڑ دوں گا، پہلی ہی رات سے میں نمازوں کی پابندی شروع کروں گا،
پہلی ہی رات سے میں تلاوت کا اہتمام کروں گا، پہلی ہی رات سے مسجد سے میری اٹیچمنٹ بڑھ جائے گی، پہلی ہی رات سے بغیر ضرورت کے بازاروں میں جانا اور بدنظری کرنا اور غیبت کرنا اور میوزک سننا اور ڈرامے دیکھنا اور فلمیں دیکھنا اور کسی کا حق مارنا اور کسی سے حسد اور بغض کرنا اور مال میں ملاوٹ کرنا، ان سارے گناہوں سے بچ کر داخل ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ رمضان کی ایک رات بھی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور اگر بغیر تیاری کے جیسے روٹین میں 40 رمضان پہلے گزار دیے، یہ بھی ایسے گزر گیا تو پھر فائدہ نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح زمان اور مکان اس کی تبدیلی سے ثواب اور گناہ وہ کم زیادہ ہوتا ہے، روڈ پر گناہ کرو وہ بھی گناہ ہے، لیکن مسجد میں گناہ کرو اس سے بڑا گناہ ہے، گھر میں گناہ کرو وہ بھی گناہ ہے، اللہ کے گھر میں گناہ کرو بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح رجب اور شعبان میں گناہ کرو وہ بھی گناہ ہے، رمضان میں گناہ کرو اس سے بڑا گناہ ہے۔ بد اخلاقی کسی عام آدمی سے کرو گناہ ہے، وہی بد اخلاقی اپنے ماں باپ سے کرو بڑا گناہ ہے، وہی بد اخلاقی کسی عالم سے اللہ کے ولی سے کرو اس سے بڑا گناہ ہے۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، حکیم الامت مجدد ملت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بعض بزرگوں نے لکھا کہ رمضان کی مثال دل کی طرح ہے۔ پورے جسم میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ دل ہے۔ بھائی آنکھ کسی کی ضائع ہو گئی زندہ رہے گا، کان کٹ گیا زندہ رہے گا، ہاتھ کٹ گئے زندہ رہے گا، پاؤں کٹ گئے زندہ رہے گا، ایک گردہ نکال لیا زندہ رہے گا، گردے فیل ہو گئے وہ واش پہ ڈائلیسس پہ چلا جائے گا زندہ رہے گا، جگر نے خون بنانا اور سپلائی چھوڑ دی کسی حد تک وہ زندہ رہے گا، پھیپھڑوں میں پانی آ گیا زندہ رہے گا، خون اس کا ختم ہو جاتا ہے، تھیلیسیمیا کے مریض ہے بار بار اس کو خون کی سپلائی کریں گے زندہ رہے گا، دماغ کام کرنا چھوڑ دے پاگل ہو جائے گا لیکن زندہ رہے گا، پیٹ میں چیرا لگ جائے زندہ رہے گا، پیٹھ میں انجائنا کا مسئلہ ہو جائے زندہ رہے گا، ایون کہ آدھا سر کٹ جائے دب جائے زندہ رہے گا، لیکن کسی کا دل کام کرنا چھوڑ دے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ جس طرح جسم میں اس دل کا ایک خاص مقام ہے، روحانی طور پر بھی اس دل کا خاص مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو جسم میں ایک گوشت کا لوتڑا ہے، اذا صلحت اگر وہ ٹھیک رہے گا سارے اعضاء ٹھیک رہیں گے، وہ خراب ہو جائے گا سارے اعضاء خراب ہو جائیں گے۔ اسی لیے جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے محنت کی قلوب کے اوپر، دلوں کے اوپر۔ جب دل بن گیا آنکھ صحیح دیکھ رہی ہے، کان صحیح سن رہے ہیں، زبان صحیح بول رہی ہے، ہاتھ صحیح پکڑ رہے ہیں، پاؤں صحیح جگہوں کی طرف جا رہے ہیں، آدمی بدنظری نہیں کرتا، گانے نہیں سنتا، گالی نہیں دیتا، رشوت نہیں لیتا، سود کا لین دین نہیں کرتا، ملاوٹ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، زنا نہیں کرتا، حرام کا لقمہ نہیں کھاتا، چوری نہیں کرتا، دل ٹھیک ہے۔ اور دل خراب ہو جائے
حدیث میں آتا ہے آدمی گناہ کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، کالا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ان نزع و استغفر و تاب ثقل قلب، یہ گناہ چھوڑتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ تائب ہوتا ہے، نقطہ دھل جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا، دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ، تیسرا گناہ، تیسرا نقطہ، ایون کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو گناہ نہیں لگتا۔ شراب پیتا ہے، دھڑلنے سے پیتا ہے، زنا کرتا ہے، دن میں 2 بار کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، ڈکار بھی نہیں مارتا، سود کا لین دین کرتا ہے، پرواہی کوئی نہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کرتا ہے، اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ دل سیاہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ اس کو یوں لگتا ہے ناک پر مکھی بیٹھی اڑا دی ہے، ٹینشن ہی نہیں لیتی۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، جیسے دل کی حفاظت کرتے ہیں ایسے ہی اس رمضان کی حفاظت کریں گے۔ رمضان دل ہے، اور اپنے دل کو ہم نے خراب نہیں کرنا۔ ذرا سا درد ہو جائے نا، گیسٹرو کی پرابلم بھی ہو، بدہضمی بھی ہو، تو فوراً جاتے کارڈیو ECG کراتے ہیں، یار دل کا مسئلہ تو نہیں ہے، وال تو بند نہیں ہو گئے۔ اسی طرح رمضان کی حفاظت کرنی، میرا روزہ خراب نہ ہو جائے، کوئی گناہ نہ ہو جائے، اور اس کا ایک حل کہ اس رمضان سے پہلے جن لوگوں کے ہم نے دل توڑے، جن لوگوں کا ہم نے حق مانا، جن لوگوں کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے، جن لوگوں کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے، اور ہم معافی بھی پتہ ہے کیسے مانگتے ہیں، شب برات میں میسج کرتے ہیں نا، یا عید کی رات میں، اگر میری وجہ سے کسی کا دل ٹوٹا، اگر میری کوئی بات بری لگی ہو، اس میں بھی ہم ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں، دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری بات تھی تو ٹھیک، تمہیں بری لگی ہوگی، میں غلط نہیں ہوں۔ اگر نہیں، یہ بھی شیطان کی ایک چال ہے، بھائی میں نے آپ کا دل توڑا ہے، مجھے معاف کر دو، بھائی میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ کنڈیشنل نہ ہو، مشروط نہ ہو، ایک بات۔ اور دوسری بات، صرف معافی مانگنے سے نہیں ہوتا ہے، اس کے 2 لاکھ روپے کھا کر بیٹھے ہوئے ہو اور اس سے معافی مانگ رہے ہو، پہلے 2 لاکھ واپس کرو پھر معافی مانگو۔ کسی کی زمین دبا کر بیٹھے ہوئے اور ابھی اس کے پاؤں پکڑ رہے، پہلے اس کو زمین لوٹاؤ پھر پاؤں پکڑو۔ تو اس رمضان سے پہلے یہ پریکٹس کرنا ہے۔ اس میں اکثر ہمیں باہر والے تو یاد رہتے ہیں، اندر والے یاد نہیں رہتے۔ شوہر ذرا بیوی سے بھی تو معافی مانگ لے، بیوی بھی تو ذرا شوہر سے معافی مانگ لے۔ اپنا جو نوکر ہے نا، ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو 10-10 کروڑ روپے صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور اپنا ڈرائیور جو ہوتا ہے اس کی بیوی بیمار ہوتی ہے، وہ 10,000 روپے مانگتا ہے، اس کو نہیں دیتے۔ اپنے گھر میں جو برتن دھونے کے لیے عورت آتی ہے اس کو 20-30 ہزار ایکسٹرا نہیں دیں گے۔ اکثر چراغ تلے اندھیرا لے جائے۔ تو سب سے زیادہ معافی تو ان سے مانگی جائے۔ کتنی دفعہ ہم نے انہیں گالی دی ہوگی، ڈانٹا ہوگا، جھڑکا ہوگا، عزت نفس کو مجروح کیا ہوگا، سخت جملے کہے ہوں گے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، میں اپنے غلام کو مار رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے ایک آواز سنی،
لَاللَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْكَ، اللہ اس سے زیادہ تم پر قادر ہے جتنے تم اس پر قادر ہو۔ فرماتے میں نے جب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا آقا یہ میرے غلام ہیں، ان سے غلطی ہو جاتی ہے، کیا میں ان کو سزا نہیں دے سکتا؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن ان کی غلطی اور تمہاری سزا اس کو تولا جائے گا، جتنی غلطی تھی سزا بھی اتنی دی، برابر سرابر، نہ لینا نہ دینا۔ غلطی کم کی تھی، سزا تم نے زیادہ دی، انسلٹ تم نے زیادہ کی، تم سے پوچھا جائے گا۔ اور غلطی انہوں نے زیادہ کی تھی، سزا تم نے کم دے دی، قیامت کے دن تمہیں اجر ملے گا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں اتنا باریک پیمانہ، اتنی باریک میجرمنٹ، ایسی ویریفیکیشن، یہ تو بہت مشکل ہے۔ فرمایا اس کا ایک ہی حل ہے، ان کو آزاد کر دو، آزاد کر دو۔ تو ہمارا ڈرائیور، ہمارا چوکیدار، ہمارا کوک، ہمارا کلرک، ہمارا مزدور، ہمارے ساتھ کام کرنے والا قیامت کے دن اس بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی۔ اور رمضان میں فرمایا اپنے ماتحتوں کا بوجھ کم کرو۔ بھائی جو 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، روزے میں آپ اس کو بولو یار 4 گھنٹے کرو، 6 کرو، تنخواہ بھی زیادہ لو۔ ہم کیا کرتے ہیں، جس کی ڈیوٹی 8 گھنٹے ہوتی ہے بولا سیزن ڈیوٹی 12 گھنٹے ہو جاتی ہے۔ اور ماتحتوں کا بوجھ کم کرنا، بیوی بھی ماتحت ہے، اس کو گھر میں پکوڑے، سموسے، چاٹ، قورمہ، بریانی، شربت، اور یہ اردو اسپیکنگ اور میمن، ان کے تو اتنے کھانے ہوتے ہیں ہمیں نام بھی نہیں آتے۔ ہم پٹھان پنجابیوں کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ان کے تو۔ اب وہ بیچاری 2 بجے کچن میں جاتی ہے، 2 بجے، اچھا وہ مغرب تک لگی رہے گی، اکثر اذان ہو جاتی ہے، وہ کچن میں کھجور کھا لے گی، اور اس میں بھی جو ہے نا یہ شربت صحیح نہیں ہے، یا نمک زیادہ ہے، وہاں مسالہ زیادہ ہے، اور یہ جو ہے نا آٹا صحیح نہیں تھا، اور یہ چاول صحیح نہیں بنے، اس میں بھی میں غلط تو نہیں کہہ رہا۔ اس کے بعد فل کھا کے باہر آئے، گھٹکا منہ میں رکھا، ایسے ہی تراویح پڑی نہ پڑی، پھر گئے، پھر کھانے کا دسترخوان لگے۔ عورت بیچاری مغرب کے بعد بھی لگ گئی اس میں، پھر کھانے کے بعد 12-1 بجے فری ہوئے، 1 گھنٹے بعد عورت پھر سحری کی تیاری میں پھر کچن میں چلی گئی، سمجھ رہے بات؟ پھر اذان اس نے وہی بیچاری نے کھڑے کھڑے، اس کے بعد ہم سو گئے لمبی تان کر، اور وہ بچوں کو اسکول بھیج رہی ہے، اسکول کے لیے پھر وہ ناشتہ تیار کرے گی بچوں کا ناشتہ، پھر ان کا لنچ، سمجھ رہے بات؟ پورا دن وہ بیچاری کچن میں، اس کو کیا ریلیف دیا؟ اس رمضان میں ان کو بھی ریلیف دیا جائے کہ آپ افطاری میں 4 کی جگہ 2 چیزیں تیار کریں، 2 ہم باہر سے لے آئیں گے، آپ تھوڑی تلاوت کر لیں، ذکر کر لیں، کچھ دعا مانگ لو، سحری میں ہم گزارا کر لیں گے، رات کا کوئی کھانا یا کوئی نارمل سا آپ بھی تہجد کا اہتمام کریں۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، گزشتہ رمضانوں کی طرح یہ رمضان غفلت میں نہ گزرے، اس میں اپنے گھر کی خواتین کا بھی ہم خیال رکھیں۔ اور اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جس آدمی کا دل زندہ ہو وہ کھلی آنکھوں سے رمضان کی برکات دیکھتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے ایک روحانیت، ایک نورانیت، ایک برکت، ایک سکون، ایک پیسفل انوائرمنٹ، خود ہی دل کھینچا جا رہا ہے مسجد کی طرف۔ قرآن کم پڑ جاتے، ہر رمضان سے پہلے ہر مسجد میں ایکسٹرا قرآن منگوائے جاتے ہیں، لیکن جس کا دل مردہ ہو
رمضان آ کر گزر جاتا ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بھائی ایک آدمی مثال کے طور پہ باہر بادل آئے اور ٹھنڈی ہوائیں چلی اور مینا برسا اور بارش ہوئی اور ساری چیزیں بھیگ گئی اور خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ ایک آدمی کمرے میں کمرہ، کھڑکی، پردے سب گرا کر اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ باہر بارش ہوئی، ہوائیں چلی، خوشبوئیں، برسات، چیزیں تازہ ہو گئی، وہ اندر ہی بیٹھا ہوا ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ جس کا دل مردہ ہوتا ہے وہ رمضان گزر جاتا ہے، اس کی نیند میں، اس کے ڈراموں میں، اس کی فلموں میں، اس کے نائٹ ٹورنامنٹ میں، اس کا پورا رمضان، نائٹ ٹورنامنٹ کتنا میچ ہو، کتنی ٹیمیں ہو، فیس کتنی ہو اور ٹرافی کتنی ہو، اور سارا دن اسی میں لگا رہتا ہے، اس کو رمضان کی برکات کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ جو گناہ غیر رمضان میں ہو رہے تھے وہ رمضان میں بلکہ اس سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ آخر میں حساب کرتے ہیں، میں نے 2 لاکھ کمائے، دوسرا کہتا ہے میں نے 4 لاکھ کمائے، اس پر خوش ہے۔ عید کے دن جو ہے نا وہ مہنگا کاٹن پہن کر جو ہے نا آ رہا ہوتا ہے۔ اصل عید تو ان کی ہے جو اللہ کی وعیدوں سے ڈرے ہو، جنہوں نے رمضان میں 10 20 30 قرآن پڑھے۔ ہمارے بہت سے اکابر کے بارے میں تواتر سے یہ بات ملتی ہے کہ ایک دن میں 1 قرآن پڑھتے تھے، اور یہاں ایسے بدقسمت بھی ہے پورا رمضان 1 قرآن نہیں پڑھتے۔ آپ بتائیں، تو اس رمضان میں سب سے بہتر طریقہ کہ جو سب سے اچھی جگہ ہے اس میں زیادہ وقت گزرے، اور سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ ماشاءاللہ، احب البلاد الی اللہ مساجد، رمضان سب سے اچھا، زمانے میں سب سے اچھا رمضان، اور مکانات میں سب سے اچھی مسجد۔ تو سب سے اچھا زمانہ جب سب سے اچھے مکان میں گزرے گا تو یہ رمضان نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ کون کوشش کرے گا؟ ایک طریقہ تو یہ کہ اعتکاف میں بیٹھنے کی نیت کرو، اور اس دفعہ اتنے لوگ بیٹھے کہ مسجد کے تینوں حصوں میں اعتکاف والے ہو۔ ہمارے ہاں 60 70 80 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ جی یاسین مسجد میں بہت بیٹھے اعتکاف والے۔ اب یہ آبادی کا ریشو اگر نکالیں، اس کی سراؤنڈنگ میں 10 20 ہزار لوگ تو ہوں گے، تو اس میں 70 80 100 کیا ہے؟ ایک طریقہ۔ اور شروع کے 20 دن تبلیغ میں یا بس جو ہی کام سے فارغ ہو مسجد میں۔ دوسری بات، اس سے زیادہ ضروری جو سب سے بری جگہ ہے وہ کون سی ہے؟ بازار۔ اس اچھے زمانے میں سب سے بری جگہ نہیں جائیں گے، بازار۔ آپ بولیں گے جی شاپنگ بہتر یہ ابھی سے کرنا، ابھی رش بھی کم ہوگی، چیزیں بھی سستی ہوگی، لیکن اگر شاپنگ کرنی ہے تو کم از کم 1 دن میں کرنا۔ بار بار ایک دن گئے 4 گھنٹے گھوم کے آئے، سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت صاحب دوسرے دن صدر گئے، پھر 4 گھنٹے گھوم کے آئے، پھر آئے، جوتے مل گئے، کپڑے سمجھ میں نہیں آئے۔ تیسرے دن طارق روڈ گیا۔ جب تک ساری نیکیاں ضائع نہیں ہوگی، 20-25 دن کا نور اور روحانیت جب تک اس کو ہم خاک میں نہیں ملائیں گے مزہ نہیں آئے گا، اور شیطان ہمیں چھوڑے گا نہیں، بہت ظالم ہے۔ سڑی کنزل نہ خوخی کی چکن کنزل ورتن، اتنا ظالم۔ وہ 20-25 دن کی جو نیکیاں ہیں نا وہ ضائع کر کے وہ دم لے کوڑا کر دیتا ہے۔ تو بازار نہیں جائیں گے، جائیں گے تو کم سے کم جائیں گے، کم سے، اور جائیں گے تو نظروں کی حفاظت کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح مسجد میں آنے کے لیے
ضروری ہے کہ آدمی کے کپڑے صاف ہو، بدن صاف ہو، خوشبو بھی لگاتا ہے، مسواک بھی استعمال کرتا ہے۔ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس کے جسم پر کوئی گندگی نہ ہو۔ اگر خوشبو نہ بھی لگائے، کم از کم بدبو یا علائش جسم پر نہ ہو۔ ایک آدمی مسجد آتا ہے اور اس کے کپڑے بہت اچھے ہیں، خوشبو بھی لگائی ہوئی ہے، لیکن جسم پر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، تو ہر آدمی اس کو روکے گا، بھائی یہ دھو کر مسجد میں آؤ۔ ایسا نہیں ہے؟ ہم اپنے دلوں میں حسد، کینہ، بغض، چغلی، بدنظری، پتہ نہیں کیا کیا گناہ بھر کر، اس کو کچرا کنڈی بنا کر، اس کو گندگی کا ڈھیر بنا کر جب مسجد میں آتے ہیں اور رمضان میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ چیز ہمیں فائدہ نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا